دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جینٹس اور کڈس ویئر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارٹ، ون سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن۔ بہترین ملبوسات، لیٹسٹ ڈیزائن، اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہیرا مارٹ، کوکٹ پلی، حیدرآباد۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے سعودی عرب سے۔ سیریا سے تعلق رکھنے والی ایک بزرگ خاتون کے پہلی بار فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ 12 سال تک اپنے خاندان سے بچھڑی رہنے والی 57 سالہ عائدہ القادری المعروف ام محمود کا سعودی عرب پہنچنے پر سیریا کے نوجوانوں کے ایک گروپ نے روایتی گیتوں اور تالیوں سے استقبال کیا۔ ام محمود کے استقبال کی ویڈیو جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ حج کے لیے آئی خاتون نے بتایا کہ انہیں تقریباً 180 سیرین عازمین کے علاوہ ایک اہل خیر شخص کے ذریعے حج کرنے کا موقع ملا، جس نے ان کے حج کو اسپانسر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حج کے لیے میرا انتخاب میری کہانی کی بنیاد پر کیا گیا تھا، کیونکہ میں سیریا کی حکومت کی حراست میں رہ چکی تھی۔ میرا بیٹا منحرف ہو گیا تھا جس کا اب کوئی اتا پتہ نہیں، اسے اٹھا لیا گیا تھا، اس کے زندہ یا مردہ ہونے کی کوئی خبر نہیں۔ سیریا کی فوج نے ام محمود کے شوہر اور ایک بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے سب سے بڑے بیٹے محمود کی عمر 25 سال ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر جب قیصر قانون کے تحت لیک ہونے والی سیرین قیدیوں کی فوٹوز سامنے آئی تو 55,000 قیدیوں میں میرا بیٹا بھی شامل تھا۔ بڑی خبر فلسطین سے۔ اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق یہ واقعہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں پیش آیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق محمد مارائی کی عمر 25 سال تھی اور اسے سینے میں گولی لگی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق یہ فلسطینی اسرائیلی فوج کے علاقے میں ایک چھاپہ مار کارروائی میں مارا گیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک اسرائیلی فوج کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اگلی بڑی خبر سیریا سے، جہاں پر امریکی فوج نے سیریا میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث القاعدہ کے ایک لیڈر کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے یہ کارروائی صوبے ابلاب میں القاعدہ لیڈر ابو حمزہ الیمنی کی موجودگی کی اطلاع پر کی۔ امریکی سینیٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابو حمزہ الیمنی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ القاعدہ سے جڑے گروپ حرس الدین کا اہم عہدیدار تھا۔ اس امریکی حملے کے بعد امریکہ پر مسلسل تنقید جاری ہے کہ اس کے حملے نے شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہے، لیکن ابو سینیٹ کا کہنا ہے کہ ابو حمزہ الیمنی اکیلا ہی بائک پر سوار ہو کر جا رہا تھا، اس لیے اس کے علاوہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ امریکی سینیٹ کے مطابق حرس الدین امریکہ اور اس کے الائنس کے لیے مسلسل خطرہ بن رہا تھا۔ القاعدہ سے جڑا یہ گروپ سیریا کو اپنے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اگلی خبر مصر سے۔ ایجپٹ کے ایک جج نے مبینہ طور پر اپنی بیوی 40 سالہ ٹی وی پریزنٹر کو چاقو سے قتل کر دیا ہے اور تیزاب کا استعمال کرتے ہوئے اس کا چہرہ جلا دیا ہے۔ اس جج کی شناخت ایمن حجاج کے نام سے کی گئی ہے۔ واقعے کی تفصیل کے مطابق جون کے شروع میں ایمن حجاج نے یہ اطلاع دی تھی کہ ان کی اہلیہ شیما جمال لاپتہ ہو گئی ہے اور انہیں آخر بار الجائزہ کی گورنری میں ایک مال کے سامنے دیکھا گیا تھا، مگر ان کی بیوی کی گمشدگی کی حالت اس وقت واضح ہو گئی جب ایک گواہ نے آگے بڑھ کر حکام کو بتایا کہ شیما جمال کو قتل کیا جا چکا ہے اور ان کی لاش کہیں دفن ہے۔ شیما جمال جج حجاج کی دوسری بیوی تھی، ان کی شادی خفیہ تھی۔ انہوں نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ جج کی پہلی بیوی اس شادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ گواہ کے مطابق ایمن حجاج نے شدید جھگڑے کے بعد بیوی شیما کے سر پر بندوق سے 3 بار وار کیا اور پھر اسے اسی کے سانپ سے اس کا گلا گھونٹ دیا، جس سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ بڑی خبر کولمبیا سے، جہاں کے مغربی شہر ٹوربا کی ایک جیل میں آگ لگنے سے 50 قیدی ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔
जख्मियों में गार्ड्स भी शामिल है। वाक़या उस वक्त पेश आया जब कैदियों ने फसाद बर्पा करने के बाद गड्ढों को आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया के कैदियों से भरी जेल में आग भड़क उठी। कोलंबिया के वज़ीर इंसाफ विल्सन रोस ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैदियों के दरमियान मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे के करीब लड़ाई हुई। झगड़े के दौरान एक कैदी ने खड़े को आग लगा दी। इसके बाद शोले पूरी जेल में फैल गए। रोयोस ने कहा कि आग के शोले बहुत शदीद थे। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के एहलकारों की मदद का इंतज़ार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस जेल में कैदी या तो मामूली सज़ा काटते हैं या अपनी कैद के आखिरी चंद महीनों में रहते हैं। तो दुनिया भर की ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।